کل کی رات آپ کو یاد ہوگا بہت سے میرے بھائی یہاں پر ہیں، ہم تالیب الامباڑ میں جمع ہوئے تھے، وہاں الحمدللہ عشاء کی نماز بھی ہوئی، تراویح بھی ہوئی، اور اس کے بعد ایک بات شروع ہوئی تھی کہ روزے دار کو کیا ملتا ہے۔ وہ روزے دار کو اگر آپ کو یاد ہو تو کل رات میں نے کہا تھا کہ روزے دار کو کتنے انعامات ملتے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، سب کو یاد ہے ماشاء اللہ 4 انعامات ملتے ہیں، جس میں سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ جنت۔ اور کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ یہاں تک پہنچے تھے کہ روزے دار جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ وہ کہو نا ماشاء اللہ، اللہ ہم کو بھی جنت کے دروازے پر پہنچائے۔ روزے دار جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ بھی بتایا کہ جب روزے دار جنت کے دروازے پر گیا، اس کا جی چاہتا تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، وہ روزے دار کا جی چاہتا تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے روزے دار بندے اندر مت جانا، اندر مت جانا، اس لیے کہ اندر جانے سے پہلے آج میں تجھے سلام کرنے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے سلام کرنے والا ہوں۔ سورہ یاسین کی آیت میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ خود ہم کو سلام کرے گا۔ میں کون سی آیت؟ سلام قولا من رب رحیم۔ روزے دار جنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اب میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہوگا تو وہ روزے دار وہیں بیٹھ جائے گا، وہ روزے دار وہیں بیٹھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے اٹھ اندر جنت میں تو جا، جنت میں تو جا، تو وہ روزے دار کیا کہے گا؟ اللہ تیری اتنی سریلی آواز ہے کہ اب جی چاہتا ہے یہی بیٹھ جاؤ اور اسی کو میری جنت بنا دو، یہی بیٹھ جاؤ، میں جنت کے اندر نہ جاؤں، یہی بیٹھ جاؤ، اسی کو میری جنت بنا دو، اس لیے کہ اللہ تیری آواز اتنی پاک ہے، اتنی سریلی ہے کہ ایسی آواز میں نے کبھی سنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرے بندے، تو نے دنیا میں روزہ رکھا تھا، جا جنت میں جا، اب جنت کے اندر چلتا جائے گا اور میرے سلام کی آواز کو سنتا جائے گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ اب یہ کہاں چلا؟ جنت کے اندر داخل ہوا۔ اب جیسے جنت میں داخل ہوگا روزے دار، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ جیسے جنت میں جائیں گے ماشاءاللہ، جیسے جنت میں جائیں گے میرے دوستو کہہ دو سبحان اللہ، جیسے جنت میں جائیں گے 4 نہریں ان کے سامنے ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ ہم سب روزہ رکھنے والے آج ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آج ہم بیوی سے دور ہیں، ہمارے گھر میں کھانا ہے، ہمارے گھر میں پانی ہے، لیکن سب قربان کر کے ہم خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا بدلہ چکا دوں گا، تو جیسے جنت میں داخل ہوگا 4 نہریں تیرے سامنے ہوگی۔ کتنی نہریں سامنے ہوگی؟ 4، جس میں سب سے پہلے پانی کی نہر ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلی نہر کون سی ہوگی؟ پانی کی ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر ہوگی، اور پانی بھی اتنا صاف اور شفاف ہوگا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی نہر کا پانی ایسا ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو یہ تو پہلی نہر ہوگی۔ اب وہ جنتی وہیں کھڑا ہوگا، وہ روزہ رکھنے والا وہیں کھڑا ہوگا۔ کون سی نہر پر کھڑا ہے؟ پانی کی نہر پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہاں کیا کھڑا ہو گیا، آگے چل، تیرے لیے دوسری نہر بھی رکھی ہوئی، وہ آگے بڑھے گا تو دوسری نہر کون سی آئے گی؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جیسے آگے بڑھے گا تو دودھ کی نہر سامنے ہوگی۔ وہ کون سی نہر سامنے ہوگی؟ تو اب وہ دودھ کی نہر پہ ٹھہر جائے گا، اس لیے اس نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا پانی کی نہر پہ جم گیا، دودھ کی نہر پہ جم گیا۔ اللہ کہیں گے اور آگے بڑھ، ایک تیسری نہر بھی ہے، آگے بڑھے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، تیسری نہر پہ پہنچے گا تو شہد کی نہر۔ وہ کون سی نہر ہوگی؟ شہد کی۔ تو پہلی نہر پانی کی، دوسری نہر دودھ کی، تیسری نہر شہد کی۔ چلو تیسری نہر پہ جم گیا، پھر فرشتے آئیں گے اور اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا۔ جب چوتھی نہر پہ جائے گا تو بہت بڑا جھٹکا کھائے گا، اس لیے کہ چوتھی نہر پہ پہنچے گا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، چوتھی نہر پہ پہنچے گا تو شراب کی نہر ہوگی۔ تو کس کی نہر ہوگی؟ پہلی نہر پہ تو پانی، دوسرے نہر پہ دودھ، تیسرے نہر پر شہد، اور اب چوتھی نہر پر شراب۔ تو فوراً جگر جائے گا اور کہے گا یہ تو حرام ہے، کہے گا یہ تو حرام ہے، فرشتوں کون سی نہر پر لے کر آئے، یہاں تو شراب لکھا ہے اور یہ تو حرام ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے جو حرام تھا وہ دنیا میں تھا، یہاں آنے کے بعد سب حلال ہو چکا ہے، جو حرام تھا وہ دنیا میں۔ بھائی جنت میں تو شراب پئیں گے کہ نہیں پئیں گے؟ ابھی زور سے کہو نا، ہمت سے کہو بھائی پئیں گے نہیں پئیں گے؟ دنیا میں حلال حرام جائز ناجائز، ارے جنت میں اللہ کہیں گے یہ شراب کی نہر ہے، اور اللہ کہیں گے یہ شراب کی نہر میں نے بنائی ہے اور اس
देखो मैं ने सबके लिए हलाल कर दिया, तो मेरे दोस्त ये 4 नहरों से पार होगा। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैं इतना बता दूं कि रोजा रखने वाला मर्द होगा या रोजा रखने वाली औरत होगी, अगर खुदावंद कुद्दूस ने रोजा कबूल कर लिया तो सबसे पहला इनाम क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। दुआ करो अल्लाह हमको जन्नत नसीब फरमाए। और भी बहुत सारी बातें आगे चलकर जन्नत में क्या होगा वो बाद में, लेकिन हमें वो 4 इनामत पर पहुंचना है कि रोजा रखने वाला मर्द या रोजा रखने वाली औरत को 4 इनामत कौन से मिलेंगे। आपको याद होगा वो सहाबी ने पूछा था, वो सहाबी ने पूछा था ना, गरीब सहाबी ने पूछा था अल्लाह के रसूल रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतों को क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया 4 इनामत मिलेंगे, जिसमें पहला इनाम अल्लाह क्या देगा? जन्नत। चलो हम आगे बढ़े। दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कलाम मजीद में फरमाते, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गरीब सहाबी को कहा कि रोजा रखने वाला मर्द होगा या रोजा रखने वाली औरत होगी और वो तकलीफों को बर्दाश्त करता जाएगा, तकलीफें उठाता जाएगा, खुदा के रास्ते में भूखा भी रहेगा, खुदा के रास्ते में प्यासा भी रहेगा। हमारे नबी फरमाते हैं, वो सहाबी से फरमाते, फिक्र मत कर, ये रोजा दुनिया में जैसा कबूल हो जाएगा अल्लाह आसमान पर हिदायत का फैसला कर देगा। तो भाई दूसरा इनाम क्या है? हिदायत। जोर से कहो दूसरा इनाम क्या है? पहला इनाम जन्नत और दूसरा इनाम हिदायत। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत? अरे कौन हिदायत से बढ़कर कोई दौलत? मेरे दोस्तों, लेकिन रोजा कबूल हो जाए, भाई रोजा क्या हो जाए? कबूल हो जाए, तो दूसरा इनाम क्या मिलता है? हिदायत। और रोजा कबूल। मेरे दोस्तों, रोजे को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली चीज क्या है? रोजे को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली चीज हदीस पाक में लिखा है कि रोजे को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली 2 चीजें हैं। मैं एक हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, लिखा है कि कयामत के मैदान में एक रोजेदार आएगा और अल्लाह को कहेगा अल्लाह मैंने रोजा रखा था। अल्लाह कहेंगे तूने नहीं रखा था। वो कहेगा अल्लाह मैंने रखा था 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, या जब तक मैं जिंदा रहा अल्लाह हर रमजान में मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे ला तूने रोजा नहीं रखा। तो कहेगा अल्लाह मैंने रखा था, तू किसी से नहीं पूछ ले। अल्लाह कहेंगे हाँ बेशक तूने रोजा रखा था, लेकिन रोजे में कभी गुस्से में आ जाता था और गालियां बोलता था, और रोजे में कभी कभी पीठ पीछे लोगों की बुराई करता था। हमने सिर्फ इतना लिखा कि तू भूखा था, प्यासा था, बाकी रोजे का सवाब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एक तो गुस्से में आकर गाली गलौज करना, मैं गुस्से में आकर और रोजेदार करता है ऐसा समझता मैंने बहुत बड़ा एहसान किया रोजा रखकर। रास्ते में भी ट्रैफिक हो गई तो गाली गलौज पर उतर जाएगा, यहाँ मार्केट में भी कुछ ट्रैफिक हो गई तो गाली गलौज पर उतर जाएगा। जब रोजेदार गुस्से में आए और गाली गलौज करे, माँ बहन की गालियां दे रहे, एक, और नंबर 2 अपनी ऑफिस में बैठकर लोगों की गिबत करे, अपने कारोबार में बैठकर लोगों की गिबत करे। अल्लाह आसमान पर कहता है तू भूखा है बेशक, तू प्यासा है बेशक, लेकिन मैंने लिख दिया कि तेरा रोजा टूट चुका है। वो रोजा क्या हो जाता है? तो इतने साल का रोजा बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दिल में नरमी लाना भी तो बहुत जरूरी है ना। एक बात याद आ गई, जैसे आपकी बरकत अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, एक अजीब गरीब बात आपको बताऊं, तो कम है खैर जहां तक हम पहुंचे वहां तक पहुंचे, लेकिन एक बात जरूर मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी बात कि हमारे आका, भाई हमारे आका कह दो, भाई हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई रहम करने वाला था? हमारे नबी से बढ़कर किसी का दिल नरम था? अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, मैंने तेरे दिल को नरम किया, इसलिए कि तेरा दिल नरम होगा तो तेरी दावत कयामत तक पहुंच जाएगी। मेरे दोस्तों, आज हमारा भी दिल नरम होगा तो लोग हमारे करीब होंगे और लोग दीन की तरफ आएंगे। मेरे दोस्तों, इस्लाम एक अच्छा मजहब है, लेकिन हमने अपने गुनाहों से इस्लाम को बिल्कुल बेकार मजहब बना दिया। वरना इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, लेकिन मुसलमानों की बदअमालियों ने इस्लाम के ऊपर इतना कीचड़ उछलवाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर कोई रहम करने वाला हमको भी रोजे की हालत में चाहिए। मेरे दोस्तों, गाली गलौज नहीं, गुस्सा नहीं, गीबत नहीं, लोगों के साथ नरमी से मिलो। अरे हमारे नबी ने तो ये कहा, अपने को अपने गैर के साथ भी ऐसे अखलाक बता कि जब वो तेरा हाथ छोड़े तो उसके दिल में भी कलमे की मोहब्बत आ जा रहे हैं। वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा? अपनों के साथ भी अच्छा सुनो, घरों के साथ भी। मक्का मुकर्रमा में सुनना, मक्का, अरे कहो ना, मक्का मुकर्रमा में एक बुरी औरत है, और हदीस पाक में लिखा मक्का मुकर्रमा में बुरी औरत है, रास्ते के बीच में खड़ी है और 2 बड़े बड़े ठेले उसके हाथ में हैं, और वो बेचारी इतनी बुरी औरत है, एक ठेला उठाती है तो दूसरा ठेला छोड़ देना पड़ता है, और दूसरा ठेला उठाती है तो पहला ठेला छोड़ देना पड़ता है। अब वो बेचारी
बेचारी बूढ़ी औरत है, बेवा औरत है, मक्का की रहने वाली औरत है, उससे इतना सामान उठ ही नहीं रहा। अब लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, किसी को उस बूढ़ी औरत का ख्याल नहीं, और वो बेचारी बूढ़ी अम्मा सबको बुला रही, लेकिन कोई ठेला उठाने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्त सामने से आ रहे हैं हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जैसे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और हमारे नबी का चेहरा कैसा चमकता धमकता होगा, नबूवत का नूर वाला चेहरा। हमारे नबी जैसे करीब आए, वो बूढ़ी अम्मा को कहा, अम्मा परेशान की है? तो अम्मा ने कहा, अरे बेटा, ये दोनों ठेले मुझसे उठाए नहीं जाते, एक उठाती हूँ तो दूसरा रह जाता, दूसरा उठाती हूँ तो पहला रह जाता। तो हमारे नबी ने फरमाया, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी मदद करूँ, अगर आप इजाजत दे मैं आपकी मदद करूँ। तो बूढ़ी अम्मा की कहा, हाँ बेटा, तेरा चेहरा तो कितना प्यारा प्यारा लगता, तेरी जवानी कितनी प्यारी है, एक ठेला तू ले ले, एक ठेला मुझे दे दे और मेरे घर तक पहुंचा दे। हमारे नबी ने फरमाया, अगर ऐसा होगा, हमारे नबी ने फरमाया ऐसा होगा तो मुझे मंजूर नहीं, दोनों ठेले नहीं उठाने वाला हूँ, दोनों ठेले। आज हम किसी का बोझ ऐसा उठाएंगे रास्ते में, और हम उठाएंगे किसी का बोझ? क्या फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी अम्मा को, दोनों ठेले मैं उठाऊंगा और मैं आगे आगे चलूंगा, तू मेरे पीछे चलना। और हमारे नबी ने कितने प्यार से कहा, ए बूढ़ी अम्मा, अगर तुझे चलने में परेशानी हो तो तुझको भी अपने गर्दन पर उठा लूंगा। वो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, बहुत वजन वाले ठेले नहीं उठेंगे, मेरे से भी नहीं उठते। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें वजन की क्या बात है, पर हमारे नबी से बढ़कर किसी की ताकत होगी? और जोर से कौन, हमारे नबी से बढ़कर किसी की ताकत होगी? हमारे नबी ने एक ठेला लिया, अपने एक मुबारक कंधे पर डाला, दूसरा ठेला लिया, अपने मुबारक कंधे पर डाला, और हमारे नबी ऐसे चुस्ती के साथ और बहादुरी के साथ चलने लगे कि वो औरत पीछे से हैरान हो गई और कहने लगी, है बेटा, ऐसा लगता पूरे मक्के में सबसे ज्यादा ताकत वाला तू ही होगा। और हमारे नबी की ताकत होगी कि नहीं होगी? कौन साथ में कौन, हमारे नबी की ताकत होगी कि नहीं होगी? जब बात आई तो एक बात बता दो। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा, हजरत अली वो दामाद थे, क्या कहा, ए शेरे खुदा, आज तेरे और मेरे ताकत का मुकाबला हो जाए। हालांकि हमारे नबी मुस्कुरा रहे थे, हंसते हंसते कहा, अली तेरी और मेरी ताकत का मुकाबला हो जाए। तो अली ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी ताकत कहाँ और आपकी ताकत कहाँ, कहाँ मुकाबला होगा? हमारे नबी ने कहा, आजमा तो सही। हमारे नबी ने क्या फरमाया, आजमा तो सही, चल मुझे उठा ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तू शेर खुदा है, तू खुदा का शेर है, बड़ी बड़ी जंगों का बहादुर है, मुझे उठा ले। हजरत अली फरमाते, मैंने उठाने की कोशिश की, घंटे गुजर गए, लेकिन नबी के पांव मुबारक की उंगली को भी नहीं उठा सका। कैसी ताकत होगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? फिर हमारे नबी ने फरमाया, अली खत्म। अली ने कहा, मेरी हिम्मत खत्म। तो हमारे नबी ने कहा, चल मैं तुझे उठा लूं, चल मैं तुझे उठा लूं। हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ देखो इस तरह रखा और अली के दोनों पाँव को अपने हाथ पर रखा और यूं उठाया, यूं उठाया। अली ने कहा, मुझे नीचे छोड़ दो, वरना लगता है पहले आसमान तक पहुंचा दोगे। मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत थी। तो जो नबी अली को एक हाथ से उठाता होगा, वो बूढ़ी अम्मा के ठेले को कैसे उठाया होगा? अरे कौन है वो बूढ़ी अम्मा के पास एक ठेला इधर लादा, एक ठेला इधर लादा, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। और वो बूढ़ी अम्मा, आपने देखा होगा, जब भी किसी बूढ़े की मदद करो तो दुआ बहुत देते हैं। वो देते कि ये बूढ़ा मर्द हो या बूढ़ी अम्मा हो, आप मदद करो, दुआओं का अंबार लग जाएगा। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा पीछे से दुआ दे रही, अल्लाह तेरी जवानी बाकी रखे, अल्लाह तेरे चेहरे का नूर बाकी रखे, अल्लाह तुझको बीमारियों से दूर रखे, अल्लाह तुझको लोगों की नजरों से दूर रखे, अल्लाह तुझे हसद से दूर रखे। वो बूढ़ी अम्मा दुआ देती गई और हमारे नबी आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि बूढ़ी अम्मा का घर आ गया। हमारे नबी ने दोनों ठेले बस दिया। बूढ़ी अम्मा को क्या कहा, ये काम हो गया, और कुछ काम हो तो बता दे, और कुछ काम हो तो हम लोग कोई करेगा ऐसा? अरे कहेगा, क्या कहा हमारे नबी ने, और कुछ काम हो तो? और बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटा और कुछ काम नहीं, लेकिन तेरे से अच्छा जवान और तेरे से अच्छा ताकत वाला और तेरे से ज्यादा खूबसूरत और तेरे से ज्यादा दिल की नरमी वाला मैंने किसी को नहीं देखा। कोई काम नहीं बेटा, जा, जब याद आए तो बूढ़ी अम्मा के पास आ जाना। भाई याद आए तो बूढ़ी अम्मा के पास, हमारे नबी वहां से जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने फिर बुलाया, कहा, बेटे देख तू जा रहा है, मैंने तुझे दुआ तो बहुत दी, लेकिन एक वसीयत करना चाहती हूँ, एक वसीयत सुनना। वो बूढ़ी अम्मा कह रही, कौन कह रही? अरे साथ में कहो ना, कौन कह रही? बूढ़ी अम्मा कह रही, बेटे दुआ तो बहुत देगी, एक वसीयत करना चाहती हूँ। क्या वसीयत? हमारे नबी साहब खड़े हो गए, बूढ़ी अम्मा जो वसीयत करना हो करो, मैं कबूल करूंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखो इतना अच्छा जवान है, पूरे मक्के में जहाँ घूमना चाहे वहाँ घूमते रहना, लेकिन एक आदमी से बहुत बच के रहना। तो बूढ़ी अम्मा कह रही है, तो मक्के में जहाँ जाना चाहे जाना, लेकिन एक आदमी के खंडे में कभी मत फंसना, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है। और कुछ लोग कहते हैं वो जादूगर है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो नजूमी है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो दीवाना है।
تو تو یہ کام کر، مکے میں سب کی خدمت کرنا، سب کے گھر پر جانا، لیکن کبھی محمد کے پھندے میں مت پھنسنا، اس لیے کہ جو ان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے وہ پورا دین ہی بدل دیتا ہے، وہ پورا دین اور مذہب ہی بدل دیتا ہے۔ بس اتنا کہا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اندازہ لگا کیسا روئے ہوں گے۔ وہ بری اماں نے کہا تو رو رہا، بری اماں نے کہا تو رو رہا، تو ہمارے نبی نے کہا نہیں اماں مجھے جانے دو، میرا کام ہو گیا، مجھے جانے دو۔ تو بری اماں کہتی نہیں تو رو کیوں رہا؟ ہمارے نبی بار بار کہے اماں مجھے جانے دو، میرا کام ہو گیا۔ بری اماں نے آخر میں کہا تجھے یہ بڑھاپے کا وقت تھا، پہلے یہ بتا تو رو کیوں رہا ہے، پہلے یہ بتا تو رو کیوں رہا، جب تک تیرے رونے کی خبر نہیں ملے وہاں تک میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکے اور فرمایا اے ماں جس محمد سے تو مجھے دور رکھنا چاہتی وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ محمد تیرے سامنے کھڑا، جس محمد کو تو دور رکھنا چاہتی ہے وہی محمد تیرے سامنے کھڑا۔ وہ بری ماں کام گئی اور حضور کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور کہا کہ اگر مکہ والے تجھے جادوگر کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں پورا مکہ جادوگر بن جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ تو اگر جادوگر ہے اور ایسی خدمت کرتا ہے تب تو میں چاہتی ہوں پورا مکہ ہی جادوگر بن جائے جو اس طرح خدمت کرنے والا بن جائے۔ اور وہ بری اماں جو روئی ہے کہا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجوم بھی نہیں ہو سکتا، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ خدا نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تیرا چہرہ بتاتا خدا نے تجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور وہ بری اماں نے ہاتھ پکڑا اور اتنا پیارا جملہ کہا، یہ بری ماں کا ایک پاؤں قبر میں چلا گیا تھا، دوسرا پاؤں جہنم میں جانے والا تھا، لیکن اے بیٹا تو نے دونوں پاؤں کو جنت کا راستہ بتا دیا۔ ایک پاؤں قبر میں چلا گیا تھا، ایک پاؤں جہنم میں جانے والا تھا، لیکن تیرے دامن نے دونوں پاؤں کو جنت تک پہنچا دیا۔ اور پھر بری اماں نے کیا کہا، سب کہو کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر میرے دوست سے بات یہ چل رہی تھی کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کو کتنے انعام ملتے ہیں، 4، جس میں سب سے پہلا انعام تو اور دوسرا انعام ہدایت، بہت بڑی دولت ہے، وہ بہت بڑی دولت ہے، ہدایت تو بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ آسمان پر کہہ دے میں نے تجھے ہدایت دے دی، بھائی ہدایت کون دیتا، ساتھ میں کہ ہدایت کون دیتا، اور اگر وہ نہ دیتا تو میرے دوستوں جمعہ کا دن ہے، آخری رمضان کا جمعہ ہے، قسم خداوند قدوس کی وہ ہدایت نہ دیتا تو میں اور آپ یہاں پر نہ ہوتے ہیں۔ بھائی کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی مجوسی ہوتا، کوئی کسی کے دروازے پر جھکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا احسان، میں نے تجھے ہدایت دی، اب تو عمل صحیح کر لے، میں دوسرا احسان یہ کروں گا تجھے جنت بھی دے دوں گا۔ بھائی اللہ نے فرمایا نا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، رب العالمین نے فرمایا میں نے تجھے ہدایت دی ہے، اگر میں نہ چاہتا تو تجھے ہدایت نہ دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نہ چاہا تو نبی کے چچا کو بھی ہدایت نہیں دی۔ تو چچا کو ہدایت ملی؟ ہدایت جو ہے نا اللہ دل کو دیکھ کر دیتا ہے، تو کہیں گے کس کو دیکھ کر دیتا ہے؟ ورنہ اگر اللہ نے مال دیکھا ہوتا تو ہدایت ابو جہل کو مل جاتی ہے، اللہ نے اگر خوبصورتی دیکھی ہوتی تو اللہ ابو لہب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ محبت کو دیکھا ہوتا تو اللہ ہدایت ابو طالب کو دے دیتا، لیکن اللہ نے نہ ہدایت ابو طالب کو دی، نہ ابو جہل کو دی، نہ ابو لہب کو دی، ہدایت دینا تھی تو حبشہ کے کالا کلوٹے غلام حضرت بلال کو ہدایت نصیب کر دی۔ میرے دوستوں ہدایت بہت بڑا انعام ہے۔ بس ایک دعا میں آپ کو بتا دوں، دیکھو بہت کام کی دعا ہے، ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے، مجھے بھی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ معلوم نہیں ہدایت ابھی ہے، اللہ لے لے گا تو کیا کریں گے، وہ لے لے گا تو کیا کریں گے، بھائی اللہ نے اگر ہدایت لے لی تو کیا کریں گے۔ اس کے لیے دعا بتاتا ہوں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں ایک دعا ہے، اگر وہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھو یا صبح شام پڑھو، اللہ فرماتے دعا پڑھتا جا جیسے ابھی ہدایت ہے، موت کے وقت اور بھی زیادہ ہدایت دے دوں گا، بھائی موت کے وقت اور بھی زیادہ ہدایت دے دوں گا۔ یہ دعا سب کو یاد کرنا چاہیے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ میرے دوستوں یہ دعا کون سی؟ یہ دعا مانگنا چاہیے صبح شام، ہر نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یاد میری بھائی سب کو یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا
یا بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر 2 انعام میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا انعام جنت, دوسرا انعام باقی 2 انعام بعد میں کبھی سنیں گے. اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے, 5 منٹ باقی ہے. اس 5 منٹ میں ایک حدیث سے بات آپ کو سنا دو میرے دوستوں, تاکہ ہم سب یہاں سے خوش ہو کر جائے. اس لیے معلوم نہیں آج اگر چاند رات ہو گئی تو کل عید کا دن ہوگا, آج چاند رات ہو گئی تو کل عید کا دن ہوگا, یہ آخری روزہ ہوگا, اور کسی کو نہیں معلوم کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا اور فرمایا سومونی رویتی ہی وہ اپنی رویتی ہی. ہمارے نبی نے کہا چاند دیکھ کر تو روزہ بھی رکھنا, چاند دیکھ کر تو عید بھی کرنا. اس لیے میرے دوستوں جب تک چاند کی صحیح خبر نہ آ جائے ہمیں بہت صبر سے کام کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت جھلک میں آ جاتے ہیں چاند کی خبر آئی نہیں, یعنی کل روزہ رکھنا بہت بھاری پڑے گا. ہم کو 29 روزہ رکھا بھاری نہیں پڑا اور کل روزہ رکھنا بھاری پڑے گا. اور ایک بات سمجھ لو میرے دوستوں, یہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے. اگر کوئی روزہ رکھے اور یہ سوچ کر رکھے کہ مجھے بھاری پڑتا ہے, اللہ کہتے میں تجھ سے ایمان بھی چھین لوں گا. اسے کچھ نہیں کہا نہیں چاند ہو تو کل روزہ رکھیں گے, اور اگر ہو گیا تو عید منائیں گے. ارے روزہ رکھیں گے تو بھی خدا ہمارا, عید منائیں گے تو بھی خدا ہمارا. اور اگر عید آ گئی اور اگر ہمارے روزے قبول ہو گئے اور عید آ گئی, ہم عید کی نماز پڑھنے آئیں گے, ہمیں نظر نہیں آئے گا, ہم عید کی نماز پڑھنے آئیں گے. لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو رکھے گا. ایک ایک مسلمان کے ساتھ اللہ 70,000 فرشتوں کو رکھے گا. جب ہم عید کی نماز میں آئیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ اس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے, اللہ اس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی. اور عید کی نماز کے بعد جائیں گے تو اللہ کہے گا جس نے مزدوری پوری کر لی میں نے بھی اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, میں نے بھی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. ہر میرے دوست ایک حدیث کے پاس بتا دوں کہ رمضان کے متعلق بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ذرا جلدی بتا دوں میرے دوستوں, آپ کو معلوم ہوگا ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, کون حضرت, جلدی جلدی بتاؤ کہاں پر جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے. اب سننا میرے دوستوں, میں ساری باتوں کو شوق کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات چیت شروع کی, اللہ سے. اللہ سے بات چیت شروع کی. قرآن کریم نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت شروع کی. بہت دیر تک بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب سوال پوچھا, اے اللہ تو ادھر میں ادھر, کیا فرمایا اللہ تو ادھر اور میں ادھر, تیرے اور میرے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے. بھائی سوال بڑا پیارا ہے. اللہ تو ادھر, اس لیے کہ تو یہاں سے جواب دے رہا ہے, میں یہاں سے سوال کر رہا ہوں, میں پہاڑ کے نیچے ہوں تو پہاڑ کے اوپر ہے. اے اللہ تیرے اور میرے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے. میرے دوستوں حضرت موسیٰ کو سمجھتے تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوگا, اس لیے آواز اتنی کلیئر آ رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ کوئی فاصلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے. کتنے 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے. اور اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اگر ایک نور کا پردہ میں زمین پر ڈالوں تو پوری زمین پر اتنا اجالا ہو کہ دنیا میں کبھی اندھیرا ہی نہیں ہوتا. اور تیرے اور میرے درمیان میں کتنے نور کے پردے. اگر موسیٰ سمجھ گئے بھائی تو بہت دور 70,000 نور کے. اور اللہ نے کہا ایک نور کا پردہ اور دوسرے نور کا پردہ, اس میں 5,000 سال کی مسافت ہے. ایک نور کا پردہ دوسرے نور کا پردہ 5,000 سال کی مسافت ہے. اور میرے اور تیرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے تو بہت دور تھا. اللہ حضرت بعید, اللہ نے کہا بہت دور ہے. تو بھی حضرت موسیٰ نے کہا کوئی ایسا ہوگا کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان میں فاصلہ کم ہو جائے گا, کوئی ایسا ہوگا. بولے کون کہہ رہے اپنے کو کون پوچھ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھ رہے, اللہ کوئی تیرا بندہ ایسا آئے گا, کوئی پیغمبر آئے گا, کوئی نبی آئے گا, کوئی رسول آئے گا, کوئی امت آئے گی کہ اس کے اور تیرے درمیان میں فاصلہ کم ہو جائے. اللہ نے کیا فرمایا, بھائی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ عزتی و جلالی, اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرا آخری نبی جو آئے گا اور اس کی جو امت آئے گی اور اس کی امت جب رمضان کا روزہ رکھے گی اور افطار کا وقت ہوگا اور میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گی, اس وقت میرے درمیان اور امتی کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میرے دوستوں کیا فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا میرا آخری نبی آئے گا. ہاں نبی کی تو شان ہوگی لیکن اس کی امت کی بھی یہ شان ہوگی کہ رمضان کا مہینہ ہوگا, روزہ رکھا ہوگا, افطار کا وقت ہوگا, وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوگا اور افطار کے وقت دونوں
70,000 نور کے پردے، لیکن میرا آخری نبی وہ امتی، اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے آخری نبی کا امتی افطار کے وقت فرش پر مانگے گا، عرش پر میں اسی دعا قبول کر لوں گا۔ تو میرے دوستو، ہو سکتا ہے آج آخری موقع ملے اور آئندہ کل کس کو رمضان ملے نہ ملے کوئی گارنٹی، اس لیے میرے دوستوں آج میں آپ سے کہوں گا آج افطار کے وقت دعا مانگو گے انشاءاللہ، اور آپ کو ڈبل چانس سے افطار کا وقت نہیں ہوگا، ہم قبولیت اور جمعہ کی وہ مبارک گھڑی بھی ہوگی کہ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا، اے فاطمہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے تو جو بھی مانگ لے، میرا جو بھی امتی مانگے، اللہ نہیں دیکھتا چہرہ کیا، اللہ نہیں دیکھتا تیرا عمل کیا، اللہ کہیں گے آج تیری زبان سے نکلتا جائے گا اور میں عرش پر قبول کرتا جاؤں گا۔ تو میرے دوست بڑی مبارک گھڑی ہم سب کو ملنے والی، کہو سبحان اللہ۔ تو بھائی سب اس گھڑی، اس لیے میں تو آج کہوں گا آج کا دن اگر عصر کی نماز کے بعد ہم مسجد میں آ جائیں اور یہ طے کرے کہ مغرب پڑھ کے جاؤں گے انشاءاللہ، تھوڑی دیر دکان بند کر لیں گے۔ میں جانتا ہوں میرے دوستوں کمانے کا سیزن ہے، لیکن وہ کمانے کا سیزن جو ہے وہ بھی برکت یہیں سے لانے والا ہے۔ یہاں تو اللہ کا بن جا، ساری دنیا کو اللہ تیرا بنا دے گی، یہاں تو اللہ والا بن جا، اللہ ساری دکان کو تیرا بنا دے گی۔ تو خیر میرے دوستوں میں اپنی بات ختم کروں اس سے پہلے یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ میرے دوست آج افطار کے وقت دعا مانگے گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتا دو، من سلیمت لہ رمضان سلیمت لہ السنہ، ہمارے نبی نے کہا جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سال اچھا گزرے گا۔ اگر ہمارا رمضان عبادتوں میں گزرا ہے امید ہے پورا سال عبادت میں لگائے گا، اور اگر رمضان میں گناہ ہو گیا پورا سال گناہ میں پڑا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ابھی بھی وقت ہے، صبح کا کھویا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، ابھی بھی وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، رمضان ہے، ہم نے روزہ رکھا، اللہ سے مانگو اللہ میرا رمضان جیسا ویسا کیسا بھی گزرا لیکن تو اپنے دربار میں اس کو قبول کر لے۔ اللہ تو ہر چیز کو قبول کر لیتا، میں کرتا نہیں کرتا۔ خیر میرے دوستوں اور دو باتیں جو خاص طور پر مجھے بتانا ہے، ایک بات تو یہ بتانا ہے کہ ایک پرچی میرے پاس ہے یہاں پر، ہمارے دوست میرے خاص دوست نذیر بھائی بچاؤ، وہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ اور کسی کوئی بھائی ہے، میرا نام منصور ہے، میں اپنے لڑکا اور لڑکی کو آپ کی طرح قاری بنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سے بھی اچھا قاری بنائے، ان کے لڑکے کو بھی بنائے، ان کی لڑکی کو بھی بنائے، اور ان کی امی کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں ایک بہت دکھ بھری بات جو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت ہی معنات جگہ ہے اجمیر، تو کون سی جگہ جہاں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی آرام کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اور آپ نے میری زبان سے ان کی پوری زندگی کو کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اور میرے دوستوں اتنا زبردست اللہ کا ولی، اتنا زبردست اللہ کا ولی کہ میرے دوستوں میں صرف ایک بات ان کے بارے میں کہہ دوں وہ کافی ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 80 سال کی ہو گئی، کتنے یہاں پہ بہت کم ہوگی، 80 سال کی عمر ہو گئی، اور کسی نے آ کر کہا حضرت کتنی عمر ہوئی؟ کہا 80 سال کا قرآن بھول جاؤ گے، اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی قرآن بھول جاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سارے پتا گئے کہ میں قرآن بھول جاؤں گا، میرے اللہ کا کلام میرے سینے سے چلا جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے 90 سال کی عمر پائی، 80 سال سے 90 سال 10 سال آپ نے ایسے گزارے، دن میں قرآن ختم کرتے تھے، رات کو قرآن ختم کرتے تھے۔ میرے دوستوں جس اللہ کے ولی نے 10 سال تک 24 گھنٹے میں دو قرآن ختم کیے ہوں گے، اندازہ لگا کتنے قرآن ان کے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ میرے دوستوں ان کے مزار پر ٹھیک گزشتہ کل افطار کے وقت ان کے مزار پر یہ بم بلاسٹ جو ہوا جس میں معلوم نہیں کتنے گھائل ہو گئے اور کتنے انتقال کر گئے، دعا کرو جو انتقال کر گئے اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، اور جو گھائل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کا فرمائے۔ لیکن میں نے کل بھی کہا آج بھی کہتا ہوں میرے دوستوں یہ حرکت اتنی خطرناک ہے، یہ حرکت اتنی خطرناک ہے جو دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی ہے، چاہے پھر مسجد کا معاملہ ہو، مندر کا معاملہ ہو، خانقاہ کا معاملہ ہو یا مزار کا معاملہ ہو، جو جگہ مقدس ہوتی ہے ان کو جب چھیڑا جاتا ہے، اور خاص کر کے اتنے بڑے ولی کے مزار کو جب چھیڑا گیا، کل بھی میں نے کہا آج بھی میں کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے ولی کو چھیڑا ہے ہم دعا کرتے خدا اس کو نہیں چھوڑے گا۔ بھائی آمین کہو، بھائی آمین۔ جو اللہ کے ولی کو چھیڑے اللہ اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ میرے دوستوں یہ خدا کا بھی دستور ہے، میرے ولی کو چھیڑنا نہیں ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ خیر میرے دوستوں ہم کو تو دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میرے دوستوں جلدی سے میں بات بتا دوں، اس سنت بھی پڑھنا باقی ہے، ایک بات بتا دوں کہ میرے دوستوں اس مسجد کا معاملہ، اس مسجد کا کچھ تعمیر کا معاملہ چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے دیکھو یہاں جو مجمع جمتا ہے ہر مجلس میں بھی یہاں مجمع جمتا ہے، اب اوپر بھی بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ میرے دوست الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا رمضان سے پہلے میں منارہ کہہ رہا تھا، آج اللہ کا احسان ہے کہ مسجد میں منارہ لگ چکا
ہوتا ہے. اور کہو سبحان اللہ. آگے مسجد کا ایک نشان بہت بلند ہو چکا ہے. اب صرف اوپر کا کام جو ہے وہ باقی ہے تاکہ لوگوں کو آنے میں سہولت رہے, بیٹھنے میں سہولت رہے. میرے دوستوں میں آپ تمام سے دلی اپیل کرتا ہوں, دیکھو یہ جمعہ کا دن ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جمعہ کی رمضان کی آخری نماز ہے. میرے دوستوں یہاں سے جاؤ, دل کھول کر جتنا ہو تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو یہاں دے گا پھر اترے گا, اللہ 70 درجے زیادہ ثواب نہیں دے گا. تو بھائی سب دیں گے انشاءاللہ, ہاتھ اوپر کرو بھائی, سب دیتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں کتنا دیں گے بھائی, کتنا دیں گے وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک بات میں کہہ دوں, انویسٹمنٹ, اس کو کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ, سمجھتے ہو نا, وہ ہم دھندے میں کیسے پیسہ لگاتے, اس میں بھی پیسہ لگا دے بھائی. دوسرے دھندے والا دھوکہ دے گا, یہاں اللہ کے ساتھ کاروبار ہوتا, اللہ دھوکہ. اللہ کیا کہتا, دیکھو میں ایک آخری بات بتا دوں, اللہ کیا کہتا, اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کہتے میرے گھر میں دیتا ہوا چلا جا, تو گن کے لے گا, تو آگے نکل جا, میں تجھے اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں سکے گا, بس زمانہ گزرنے دے, اتنا دے دوں گا تو گن بھی نہیں سکے گا. تو میرے دوستوں سب دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. اور میری ایک آخری وصیت میرے دوستوں, اس لیے مجھے بھی ابھی سفر کرنا ہے 2 دن کے بعد, مجھے زامبیا, زمبابوے, ملاوی, موریشس میں 5 ملکوں کا سفر کرنا اور 15 دن یا 10 دن میں اس کو سمیٹنا. اب دعا کرو اللہ میرے سفر کو بھی آسان فرمائے. لیکن ایک آخری بات میرے دوستوں, نماز. بھائی کہہ دو آخری بات, زور سے کہہ دو بھائی, نماز. بھائی کہہ دو نماز. ابھی مجھے ہمارے جنید بھائی نے بتایا اور بھی کچھ بھائیوں نے بتایا کہ یہاں بہت سے شالیمار مارکیٹ میں اور قرب جیوار میں بہت سے آدمی ہیں جن کے پیسے پھنس چکے ہیں یا پیسے ڈوب چکے ہیں. کسی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے, کسی کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے. دعا کرو اللہ ان کا پیسہ ان کو واپس دے دے. لیکن میں آپ کو علاج بتاتا, ہزاروں لاکھوں روپئے پھنسے ہو یا کروڑوں روپئے تمہارے ڈوبے ہو, اللہ کہتا ہے نماز پڑھ لے, میں خزانہ بھر کے واپس کر دوں گا. نماز پڑھ لے میں واپس کر دوں گا. تو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, ہاتھ اوپر کرے بھائی, سب ہاتھ اوپر کرے, اور جو میں کہوں وہ کہہ دو انشاءاللہ. بھائی زور سے کہہ دو انشاءاللہ. آج کی شام سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ رمضان کا وعدہ, اور رمضان کا وعدہ, اللہ کے گھر کا وعدہ, جمعہ کا وعدہ, اللہ کو حاضر نازل مان کر وعدہ, نبی کی محبت میں وعدہ. اب کوئی پلٹے گا بھائی, کوئی پلٹے گا؟ جو پلٹنے والا وہ بھی ہاتھ نیچے کر دے بھائی, جو پلٹنے والا وہ بھی ہاتھ نیچے کر دے. اس سے کہ رمضان کے مہینے کی توہین نہیں کرنا, اللہ حاضر نازل توہین مت کرنا, نبی کی محبت کی توہین مت کرنا, جمعہ کی گھڑی کی توہین مت کرنا, خدا کے گھر کی توہین مت کرنا. جس کو نہ پڑھنا وہ ہاتھ نیچے کرے, صرف وہ لوگ ہاتھ اوپر کرے جو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کس سے وعدہ اللہ, کس سے وعدہ اللہ, کس سے وعدہ اللہ, کون سے مہینے میں وعدہ, رمضان میں. کس گھر میں وعدہ, اللہ کے گھر میں. کس کو حاضر نازل مان کروا دا, اللہ کو حاضر نازل مان کروا دا. اب نہیں پلٹے گا, اب پلٹے گا تو میرے دوست ایمان میں بڑی کمزوری ہوگی. وہ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں بھی آخری بات بتا دوں, آپ نے نماز کا فیصلہ کر لیا نا فیصلہ, ارے زور سے کہو نا, کر لیا نا فیصلہ. اللہ بھی آسمان پر فیصلہ کر رہا, اللہ بھی آسمان پر فیصلہ کرتا. تو نے نماز کا فیصلہ کیا جو عبادت میں نمبر 1, اللہ کہتا میں تجھے جنت الفردوس دوں گا جو جنت نمبر 1 ہے. بھائی میں جنت الفردوس دوں گا جو جنت نمبر 1. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. تمام مرحومین کے لیے دعا کرے اللہ مغفرت فرمائے, جو بیمار دعا کرے اللہ ان کو شفا کا فرمائے. سنت پڑھیے, اس کے بعد میں خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.